دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم۔ سبق چل رہا تھا ایک بہترین معاشرہ کس طرح وجود میں آ سکتا ہے۔ اسی کے سلسلے میں ہم نے 6 آداب سنے، اور اگر ان 6 آداب کی ہم رعایت کریں گے اور ان پر عمل کریں گے تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ وہ 6 آداب ہم نے کل سنے، بلکہ 3 ہی سنے، 3 کا آج بیان آئے گا۔ 3 ہم نے کل سنے۔ وہ 3 کیا تھے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اس کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے مذاق اڑانا کس طرح ہوا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے قد چھوٹا دیا ہے اور ہم اٹھے آ کر کے اس کا مذاق اڑا دی، تو پست قد ہے، تو ٹھگنا ہے، تو چھوٹا ہے، اس طرح۔ یا کسی کو اللہ رب العزت نے کالی صورت دی ہے اور ہم آ کر کے اس کا کیا کریں، کوئی مرد آ کر کے اس کا مذاق اڑائے، تو کالا ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، اور کوئی عورت آ کر کے اس کا مذاق اڑائے، تو یا کوئی لنگڑا ہے بیچارہ، اس طرح مذاق اڑانا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ اخلاص میں، اخلاق میں اور اعمال میں اس سے بہتر ہو۔ اور وہ شعر ہے نا، کسی نے کہا، فرمایا نا کہ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر پھر کھلے گا کہ کھوٹا اور کھرا کون ہے۔ میزان پر روز قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ برا کون ہے اور اچھا کون ہے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور اس کا اخلاص بہتر ہو، تو ممکن ہے کہ یہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ مرد، یہ عورت مذاق اڑانے والے سے کیا ہو، بہتر ہو۔ دوسرا فرمایا تھا کسی کے اپنے عیب تلاش نہیں کرنا ہے، مطلب کسی کے عیبوں کو تلاش نہیں کرنا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برے لقب سے بھی پکارنا نہیں ہے۔ یہ 3 ادب تھے۔ آج چوتھا، 5واں، 6ٹھا 3 ادب آج آئیں گے۔ وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ بدگمانی نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کوئی کسی طرح کا بھی گمان ہو سکتا ہے، اس میں گمان اچھا بھی ہے اور گمان برا بھی ہے، برا گمان بھی ہے اور اچھا گمان بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے، کبھی کبھی انسان کسی کے بارے میں کوئی گمان کرتا ہے، یار یہ ہو سکتا ہے یہ بندہ ایسا ہے، یعنی کسی کے بارے میں اچھا گمان سوچا تو وہ اچھا بھی نکلتا ہے۔ اور کبھی کبھی کسی کے بارے میں آدمی سوچتا ہے یار یہ وہاں گیا تھا، پتہ نہیں کیا گناہ کر کے آیا ہے، تو یہ غلط گمان ہے۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں گمان کرنے سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان گناہ ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کے بارے میں گمان کیا اور وہ صحیح ثابت ہوا، مطلب اچھا گمان تھا، صحیح نکلا، پھر انسان سوچتا ہے نہیں یار میں جب گمان کرتا ہوں میرا گمان تو صحیح نکلتا ہے، پھر انسان اور گمان کرتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ جب گمان کرے تو وہ کیا ہو، برا گمان ہو اور گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے۔ پتہ چلا کہ کچھ گمان اچھے ہیں اور کچھ گمان برے ہیں۔ اب انسان کو تحقیق کرنی ہے کہ کون سے گمان اچھے ہیں اور کون سے گمان برے ہیں۔ کچھ گمان تو ایسے ہیں جو حرام ہیں، کچھ گمان ایسے جو، جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے صرف عذاب ہی عذاب دیتا ہے۔ اچھا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف مصیبت ہی مصیبت دیتا ہے، ارے اتنا بڑا وجود دیا ہے اللہ نے، اس کی تو شکر نہیں کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب صرف مجھے ہی مصیبت دیتا ہے۔ بہت ساروں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یار اللہ تعالیٰ تو مجھے صرف مصیبت ہی مصیبت دیتا ہے، مجھے بس کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ ہو گیا اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا۔ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو موت، جب بھی کسی کو موت آئے تو اس حال میں موت آنی چاہیے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ اور دوسری روایت
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ اب اگر انسان اچھا گمان کرے تو اچھے فیصلے اتریں گے، اور اگر برا گمان کرتا ہے تو برے فیصلے۔ اسی طرح اگر کوئی نیک آدمی ظاہری اعتبار سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سنتوں کی پابندی کر رہا ہے، دل کے اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ نیک ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے بارے میں بدگمانی کریں، یہ حرام ہے۔ ٹھیک، اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ دوسرا ادب سکھایا ولا تجسسوا، اور کھوج مت کرو اور ٹوہ میں مت لگو، ولا تجسسوا، کسی کے عیب کو تلاش مت کرو، کسی کے عیبوں کو تلاش مت کرو۔ لگا رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی غیبت نہ کرو، مسلمان کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کو تلاش مت کرو، مسلمان کی غیبت مت کرو اور ان کے عیوب کو تلاش مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان کسی انسان کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھر کے اندر رسوا کرتا ہے۔ اس لیے کسی کے عیبوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا، چوتھا، یہ یہاں پر تیسرا اور لاسٹ چھٹا ادب، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کی غیر موجودگی میں، کسی انسان کی غیر موجودگی میں کسی مجلس کے اندر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنتا تو اس کو برا لگتا، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس موقع کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا، شب معراج میں جب مجھے لے جایا گیا یہاں سے، تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے اوپر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ کس کے؟ جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہروں کا اور اپنے جسموں کا گوشت نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، فرمایا کہ یا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے، جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، کوئی چھوٹی سزا ہے۔ اور ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ غیبت زنا سے سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک انسان زنا کرتا ہے، کوئی انسان زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد پھر وہ توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور ایک آدمی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والا جو ہے اس کو تب تک معافی نہیں ملے گی جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ تو غیبت کرنے کے لیے، غیبت کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس سے معافی مانگنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیوں؟ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کو پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ غیبت کرنا، کسی کی غیبت کرنا گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ دیکھو جس طرح مرا ہوا انسان پڑا ہو، اگر اس کے جسم سے گوشت کاٹا جائے اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کیونکہ مرا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جس انسان کی تم غیبت کرتے ہو اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سن نہیں رہا، اس کی غیر موجودگی میں کی جا رہی ہے۔ اب دوسری بات کہ جس طرح انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، جس طرح انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح انسان کی غیبت کرنا حرام ہے۔ فکرہتموہ، انسان کے گوشت کو کھانا تو پسند نہیں کرتے ہو، جب گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہو تو پھر غیبت کرنا کیوں پسند کرتے ہو؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ غیبت کون کس کی کر رہا ہے یہ سب جانتا ہے، اس سے ڈرو تم۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور ساتھ میں اگر کسی نے گناہ کر لیا ہے تو پھر توبہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ تواب، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم، مہربانی کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔